السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول کلام ولاگ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بلی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور احادیث آپ دوستوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ دوستو، بلی ہمارے گھروں میں عام طور پر جانور وہ عام طور پر ہمارے گھروں کے ارد گرد اور ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ تو بہت سارے دوست اسے بدبختی کی بھی علامت بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور اس بلی کا وجود میں آنا آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تاریخ کے اوراق دیکھیں تو بلی کو حضرت نوح علیہ السلام کا جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا پر ان کی قوم پر جب عذاب آیا تو قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب ہر جاندار کا جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کرایا تب سور کی جو ہے ناک ہے اس سے یہ چوہا وہ پیدا ہوا اور اس نے کشتی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کے کان سے یہ بلی برآمد ہوئی۔ جب بلی برآمد ہوئی تو اس نے چوہوں کو وہ کھا لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ محفوظ ہو گئی۔ تو اس حوالے سے قصص الانبیاء میں یہ واقعہ بہت ہی وہ شدت کے ساتھ بہت ہی زبردست طریقے میں یہ واقعہ درج ہے۔ دوسرے نمبر پر جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اصل ہے وہ حضرت ابو ہریرہ نہیں ہے۔ آپ کا نام حضرت ابو ہریرہ اس وجہ سے پڑا تھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اپنی امت کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوتے اور زیادہ گہرائی میں ہوتے، تب حضرت ابو ہریرہ وہ اپنا لباس ہے وہ کافی ڈھیلا ڈالا وہ پہنتے تھے اور اس میں وہ بلیوں کے بچے وہ ان کے لباس ہوتا اس میں انہوں نے چھپائے ہوتے تھے۔ اور جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر پریشان دیکھتے اپنی امت کے لیے، تب وہ اپنے بازوؤں کے بٹن تھے وہ کھول دیتے تھے اور ان میں سے چھوٹے چھوٹے بلیوں کے بچے وہ مسجد نبوی کے صحن میں وہ دوڑ رہے ہوتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر خوش ہوتے اور آپ نے اسی واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ قرار دیا اور ان کا نام وہ حضرت ابو ہریرہ ہی پڑ گیا۔ تو ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھر میں وہ ایک میٹھی چیز پکائی گئی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ چیز پک گئی تو بلی نے وہ منہ مار لیا اسی میں۔ تو اہل خانہ وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ اس میں سے بلی نے وہ منہ مار لیا ہے۔ تو آپ سرکار نے جہاں سے بلی نے منہ مارا تھا آپ سرکار نے وہیں سے تناول فرما لیا۔ اس کے علاوہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بلی کو مت مارو، جتنا بھی اس پہ غصہ ہے، اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو روئی یعنی کاٹن کے وہ پیس سے آپ اسے ماریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر باندھا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں لے جایا گیا تھا۔
ایک اور روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے پیٹھ پر رکھ کر اسے دعا دی تھی۔ تو اس حوالے سے کافی ساری اور بھی روایات ہیں، لیکن یہ چند ایک روایات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو جہاں جہاں بلی کی اتنی فضیلت ہے، یعنی کہ اسے اتنی فوقیت حاصل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ جو ہے وہ منفی پہلو بھی ہیں، تو انہیں بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے یا بلی روئے، تو اسے آپ کو بھگانا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض جو مفکرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بلی کے رونے سے جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اس کی موت واقع ہونا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو اسے بھگانا بھی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے جسم پر جو ہے، بعض جسم جو ہے وہ الرجک ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ الرجی سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلی کے بالوں سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بلیاں جو آوارہ پھرتی ہیں وہ گندگی اور دوسرے گندی چیزوں گندی جگہوں پر جو ہے منہ وغیرہ مارتی ہیں، تو اس سے کافی ساری جو ہے، کیونکہ آج کل بہت ہی انفیکٹڈ دور ہے اور اس میں بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں، تو آپ کو اس وجہ سے بھی کوئی بیماری لگ سکتی ہیں۔ علماء کرام اور فقہا کے نزدیک آپ کو جو ہے بلی کو مارنا نہیں چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے آپ کو اسے جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اگر آپ اسے پالنا چاہتے ہیں تو بلی کو جو ہے وہ آپ اسے جو ہے آپ گندی جگہوں سے اور گندی چیزوں سے اور حرام چیزوں سے جو ہے وہ اسے دور رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اس میں جو ہے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔